السلام علیکم دوستو۔ میڈیوسا نام کی ایک پراسرار یونانی مخلوق کی کہانیاں آپ نے بھلے ہی نہ سنی ہوں، البتہ اسے مختلف ہالی ووڈ فلموں میں دیکھا ضرور ہوگا۔ یہ یونانی تاریخ کا ایک مشہور افسانوی کردار ہے جس کے سر پر بالوں کی جگہ خطرناک سانپ لہراتے تھے۔ میڈیوسا میں ایک اور پوشیدہ صلاحیت بھی موجود تھی، اور وہ یہ کہ جو بھی مرد اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پتھر کا بن جاتا تھا، لیکن صرف مرد۔ آخر کیا وجہ تھی میڈیوسا کی مردوں سے اس دشمنی کی کہ یونانی تاریخ کے مطابق وہ جہاں کوئی مرد دیکھتی اسے پتھر کا بنا ڈالتی؟ اس بارے میں یونانی افسانے بتاتے ہیں کہ میڈیوسا کسی دور میں ایک انتہائی خوبصورت اور حسین دوشیزہ ہوا کرتی تھی، جو آتینا نامی ایک دیوی کے مندر میں بطور داسی خدمات انجام دیا کرتی۔ ایک یونانی دیوتا پوسائیڈن نے جب میڈیوسا کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی پر مر مٹا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسے آتینا کے مندر میں ہی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ آتینا جو کہ پاک دامنی اور حیا کی دیوی کہلاتی تھی، جب اس کے مندر کے اندر ہی ایسا شرمناک کام ہوا تو اس نے میڈیوسا کی تمام خوبصورتی زائل کر دی اور اسے عجیب الخلقت مخلوق میں تبدیل کر دیا، ایک ایسی خوفناک مخلوق جس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ موجود تھے۔ یہ اتنی خطرناک تھی کہ کوئی بھی مرد ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو اسی وقت پتھر کا بن جاتا۔ یونانیوں کے مطابق میڈیوسا کئی صدیوں تک اسی مندر میں مقیم رہی اور یہاں سے گزرنے والے مردوں کو اپنے قہر کا نشانہ بناتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ یونان کا افسانوی ہیرو پرسیس یہاں آیا اور اس نے آئینے میں دیکھ کر میڈیوسا کا سر قلم کر دیا۔ بعد ازاں یونانیوں کی جانب سے یہ سر مختلف جنگوں میں دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ دوستو، یہ تو تھا میڈیوسا کا وہ افسانوی تعارف جو یونان کی دیو مالائی کہانیوں میں ملتا ہے۔ یہ کہانیاں انسانی سوچ و سمجھ سے بالا تر ہیں، کوئی ذی شعور انسان ان پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو، کسی بھی دیو مالائی یا افسانوی کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی رہتی ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بہت سی مخلوقات اس دنیا سے معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح ماضی میں بھی زمین پر کچھ ایسی عجیب الخلقت مخلوقات رہی ہوں گی جو آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ میڈیوسا سے ملتی جلتی کوئی مخلوق کبھی اس دنیا میں رہی ہو اور وہی ان تمام کہانیوں کا ماخذ ہو۔ آج ہم میڈیوسا سے جڑے جس حقیقی واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل درج ہے سلطان عبد الحمید پر لکھی گئی ایک کتاب دی کانفیڈینشیل اینڈ انناؤن سیکرٹس آف سلطان عبد الحمید خان میں۔ اس کتاب میں سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر سلطان عبد الحمید خان کی زندگی میں پیش آئے کئی پراسرار واقعات تحریر ہیں۔ اس کتاب میں میڈیوسا کا سب سے پہلا ذکر ملتا ہے سن 1456 عیسوی میں، کہ جس وقت سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کر چکے تھے۔ اٹلی سے کچھ لوگ سلطان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ لوگ یہودی تنظیم فری میسن سے تعلق رکھتے تھے جو اس دور میں نئی نئی تخلیق پائی تھی اور اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہ رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے سلطان کو بتایا کہ قسطنطنیہ کی زمین کے نیچے ایک قدیم ندی بہتی ہے جسے موجودہ دور میں بیسیلیکا سسٹرن کہا جاتا ہے۔ اس قدیم ندی میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ جس کا تخمینہ لگانا ممکن نہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ اس خزانے کو ڈھونڈنے میں سلطان کی مدد کر سکتے تھے۔ ان کی صرف یہ شرط تھی کہ سلطان انہیں وہاں جانے اور مکمل تحقیق کرنے کی اجازت دے دے، جبکہ سلطان کے خفیہ ذرائع نے انہیں یہ اطلاع دی کہ فری میسن کے یہ لوگ در حقیقت میڈیوسا نامی ایک قدیم مخلوق کی قبر تلاش کرنے یہاں آئے ہیں جس کا خزانے سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے ان لوگوں کو قسطنطنیہ میں رہنے اور یہاں تحقیق کرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ سلطان کے حکم پر بیسیلیکا سسٹرن کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ یوں فری میسن کے یہ لوگ ناکام و نامراد ہو کر یہاں سے واپس لوٹ گئے۔ لیکن سلطان عبد الحمید خان کے دور تک یہ تنظیم بہت زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کر چکی تھی۔ خود سلطان کی فوج اور سلطنت عثمانیہ کی پارلیمنٹ میں اس تنظیم کے نمائندے بکثرت پائے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ ایک مرتبہ پھر سلطان عبد الحمید کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور سلطان سے میڈیوسا کی قبر تک رسائی کی اجازت طلب کی۔ سلطان عبدالحمید جو تاریخ کے پراسرار معموں میں دلچسپی رکھنے والے انسان تھے، وہ پہلے ہی اپنی مملکت میں موجود اس قدیم قبر اور فری میسن کی اس میں دلچسپی کی وجوہات سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا آپ نے اپنے چند قابل اعتماد افسران کو میڈیوسا کی قبر دریافت کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ چند ماہر اور وطن پرست افسران کی بدولت قسطنطنیہ کی زمین کے نیچے دفن یہ قبر جلد ہی دریافت کر لی گئی۔ مذکورہ کتاب کے مصنف اوکتان کیلس لکھتے ہیں کہ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو سلطان کو اس میں ایک عجیب الخلقت مخلوق کی ممی نظر آئی جس کی شکل کسی جانور سے مشابہ تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اس تاریخی ورثے کو فری میسن کی پہنچ سے بچانے کے لیے یہاں موجود ممی کو کسی نامعلوم جگہ منتقل کروا دیا، جبکہ اس قبر اور اس کی دریافت کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے عوام الناس میں ظاہر کر دیا گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور سلطان عبدالحمید خان اقتدار سے محروم کر دیے گئے، تب ان کے کسی قریبی ساتھی نے فری میسن پر میڈیوسا کی نئی قبر کا راز افشا کر دیا اور یوں فری میسن کی یہ صدیوں پرانی تلاش پایہ تکمیل تک پہنچی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ میڈیوسا کی یہ ممی در حقیقت ایک مہلک ترین ہتھیار ہے جو ماضی میں بھی بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اگر فری میسن کے پاس یہ موجود ہے تو ممکن ہے اس پر سائنسی تحقیقات کے ذریعے اسے ایک خطرناک ٹیکنالوجی کی شکل دے دی جائے۔ موجودہ دور میں میڈیوسا کی یہ قدیم قبر استانبول کی مسجد فناری عیسیٰ کے قرب میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، ان تمام باتوں کا ماخذ ترکی زبان کی اپنی تحریریں اور روایات ہیں۔ ہم ان واقعات کے لفظ بہ لفظ سچا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ تمام اسرار و رموز کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔